بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ماں، اور اس کے شاعر ہیں حسرت جے پوری۔ حسرت جے پوری کا اصل نام اقبال حسین تھا۔ وہ 15 اپریل 1922 کو جے پور راجستھان میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں پر ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ روزی کی تلاش میں وہ ممبئی چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے فلموں میں کئی گیت لکھے اور بہترین نغمہ نگاری کے لیے انہیں فلم فیئر ایوارڈ بھی دیا گیا۔ تو آج جو ہم نظم پڑھ رہے ہیں، ان کی لکھی ہوئی نظم جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ماں، اس کا عنوان ہے ماں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کے تمام ارکان ادا کروائے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جو تکلیفیں اس وقت تمہاری ماں نے برداشت کی ہیں، ابھی تو ان کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کے احسانات کا بدلہ ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حسن سلوک کا مطلب اچھے سلوک کا، اچھے برتاؤ کا۔ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ۔ یعنی ماں کا حق والد سے زیادہ ہے، والدہ کا حق والد سے زیادہ ہے، کیونکہ والدہ جو ہے وہ ہمارے لیے بے پناہ تکلیفیں پریشانیاں اٹھاتی ہیں اور ہمارے لیے ہر طرح کی تکلیف سہ لیتی ہے، لیکن اف تک نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں اپنی والدہ کی خدمت کرنی چاہیے، انہیں ہر طرح سے خوش رکھنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن والد کی بھی اہمیت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے والد کا احترام نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے والد کے بارے میں فرمایا ہے کہ والد جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے۔ تو آئیے آج ہم نظم پڑھتے ہیں ماں۔ ہر چیز مل سکے گی پر ماں نہیں ملے گی، اس نے جنم دیا ہے، احسان یہ کیا ہے، آرام دے کے ہم کو دکھ درد لے لیا ہے، دنیا یوں ہی بسے گی پر ماں نہیں ملے گی۔ یعنی دیکھیے، دنیا کی ہر چیز ہم کو میسر ہو سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز ہم کو مل سکتی ہے، پیسہ، دولت، شہرت، عزت، قیمتی کپڑے، آرام، سکون، گھر، سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن ماں مل سکتی ہے کہ بیٹا دوبارہ؟ نہیں مل سکتی۔ اس نے جنم دیا ہے، احسان یہ کیا ہے۔ ہماری ماں کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہماری ماں نے ہم کو جنم دیا ہے، ہماری ماں نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور ہماری ماں نے ہم کو جنم دے کر ہم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، ہمیں اس کا احسان ماننا چاہیے۔ آرام دے کے ہم کو دکھ درد لے لیا ہے۔ ہر طرح سے ماں جو ہے اپنے بچوں کو آرام پہنچانے کی، اپنے بچوں کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، خود تکلیف اٹھا لے گی لیکن اپنے بچے کو جو ہے وہ تکلیف نہیں ہونے دے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کی امی فوراً آپ کا سر دبانے لگتی ہیں، آپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لے کر آتی ہیں، آپ دوائی کھانے سے انکار کرتے ہیں تو آپ کو زبردستی کر کے دوائی کھلاتی ہیں۔ اگر بخار تیز ہے تو آپ تو آرام سے سوتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ جو ہے وہ جاگ کر آپ پر پڑھ کر دم کرتے رہتی ہیں، بار بار دیکھتے رہتی ہیں کہ میرے بچے کا بخار اترا
उतरा या नहीं उतरा, यानी दर्द तकलीफ़ जो है वो ख़ुद उठा लेती है, लेकिन अपनी औलाद को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने देती है। माँ वो बेशकीमती तोहफ़ा है जो हमको एक ही बार मिलता है, दोबारा हमको वो बेशकीमती तोहफ़ा हासिल नहीं हो सकता। दुनिया यूँ ही बसेगी पर माँ नहीं मिलेगी। दुनिया का क्या है, दुनिया तो बस जाएगी, दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएगी लेकिन माँ हमको नहीं मिलेगी। किन मुश्किलों से पाला, किस प्यार से संभाला, उसके ही दम कदम से हम सब का बोलबाला। किन मुश्किलों से पाला, किस प्यार से संभाला। अब देखिए, क्या आपको पालने पोसने में, आपका काम करने में तकलीफ़ नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए आपको तैयार करती हैं, आपकी अम्मी आपके लिए टिफ़िन तैयार करती हैं, उसके बाद आपको बड़े लाड़ प्यार से स्कूल भेजती हैं, फिर उसके बाद बड़े प्यार और मोहब्बत से आपको समझाती हैं। और जो भी मुश्किल, जो भी परेशानी, अगर तबीयत भी ख़राब होती है तो ऐसी हालत में भी उठकर आपकी तैयारी ज़रूर करती हैं कि आपकी स्कूल नागा ना हो, आपके लिए खाना बनाती हैं ताकि आप भूखे ना रहें, आप आराम से खा सकें, आप आराम से आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, आप आराम से रह सकें। लेकिन बदला क्या देते हैं? अगर अम्मी ने कोई 2 काम ज़्यादा बता दिए तो हम चिढ़ जाते हैं, हम झुंझलाकर उनको जवाब देते हैं, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, है ना, ऐसा करते हैं ना। तो अल्लाह ताला को ये बात भी सख्त नापसंद है, अपने वालिदैन को झड़काकर झुंझलाकर जवाब देना। अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाता। वालिदैन को कभी भी झड़काकर और झुंझलाकर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपको कितने प्यार से, जब आप छोटे होते हैं तब आप बोलना नहीं आता आपको, तो आप कितने एक बात को 10 बार पूछते हैं, 10 बार पूछते हैं, तो 10 बार उतने ही प्यार, उतने ही लाड़ से, उतनी ही मोहब्बत से आपको समझा के आपकी माँ जो है उस बात को ज़हन नशीन कराती हैं, उसको अच्छी तरह आपको समझाती हैं। लेकिन अगर वो कभी आप बड़े हो जाते हैं और अगर कोई बात को दोबारा पूछ लेती हैं तो आप झुंझलाकर, चिढ़कर और गुस्से से जवाब देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अच्छे बच्चे होते हैं अपनी माँ का कहना मानते हैं, अपनी माँ को पलटकर जवाब नहीं देते, झुंझलाकर जवाब नहीं देते, बुरी तरह से जवाब नहीं देते, क्योंकि एक सदी ढलेगी पर माँ नहीं मिलेगी। सदियाँ ढल जाएंगी लेकिन माँ दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए, यहाँ पर हमको एक शायर जो है मुनव्वर राना, उनका एक शेर याद आ रहा है। उन्होंने माँ के ताल्लुक़ से बहुत सारे अशार लिखे हैं, ढेरों अशार मौजूद है उनके, और एक शेर ये भी है कि अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ हो नहीं सकता, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। यानी माँ वो हस्ती है जो औलाद की नाफरमानी पर भी उसको कभी बद्दुआ नहीं देती, बल्कि उसके लिए दुआ ही करती है। जब आप घर से जाते हैं तो आपके आने तक आपकी अम्मी जो है वो फ़िक्रमंद रहती है, पता नहीं देर क्यों हो गई, पता नहीं क्या बात है, तो परेशान रहती है। वो आपके लिए दुआ करती रहती हैं, हमेशा दुआ गो रहती हैं कि आप साथ खैरियत के सही सलामत घर पहुंच जाएं। तो उसी बात को यहाँ शायर ने कहा है कि अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ हो नहीं सकता, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। तो माँ वो हस्ती है कि जो औलाद के लिए हर वक्त दुआ करती रहती है और उसकी दुआएं औलाद के हक़ में कबूल भी होती है। अल्लाह ताला औलाद की दुआ माँ बाप के हक़ में और माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में बहुत जल्द कबूल फरमाता है। लाजिम है उसकी खिदमत, लाजिम है इसकी इज़्ज़त, लाजिम है इसकी खिदमत, लाजिम है इसकी इज़्ज़त, पाँव तले इसी के है आदमी की जन्नत। अब हर इंसान के लिए माँ की खिदमत लाजमी है। किसी भी तरह से अगर हम उनके काम आ जाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी इज़्ज़त करना, उनकी खिदमत करना हमारे लिए लाजिम है, ज़रूरी है। और अगर हम उनकी इज़्ज़त और उनकी खिदमत नहीं करते तो हम गुनाहगार होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इतना बड़ा मर्तबा माँ को अता किया है तो ज़ाहिर सी बात है कि माँ की खिदमत करना, और माँ की खिदमत करना भी
جو ہے وہ قسمت والوں ہی کے نصیب میں آتا ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ جو قسمت والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے نصیب میں ماں کی خدمت لکھتا ہے۔ جو ماں کی عزت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے نصیب میں ماں کی خدمت لکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ بے پناہ اجر و ثواب اور برکت بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اپنے ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ آپ اگر وہ گھر میں کوئی کام کر رہی ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بس میں ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ کو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اسکول سے گئے کپڑے پھینک دیے اٹھا کر، بیگ ایک طرف پھینک دیے، بیٹھ گئے، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں جلدی کھانا لائیے، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا سامان باقاعدہ گھڑی کر کے اچھی طرح سے رکھنا چاہیے، بیگ رکھنے کی جو جگہ ہے وہاں پر رکھنا چاہیے، تمیز سے بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اپنی پسند کا کھانا نہیں بنا تو چڑ چڑ کر رہے ہیں، نہیں ہم یہ نہیں کھاتے، ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو وہ نہیں چاہیے، کیونکہ اس طرح سے کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہم کھانا جو ہم کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے کہ جو کھانا موجود ہونے کے باوجود بھی نہیں کھا سکتے، ان کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہوتی ہے تو وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کھانا میسر نہیں ہوتا اس لیے وہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے ہم کو دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، کھانا بھی عطا کیا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے اچھا کہہ کر ہی کھانا چاہیے، اور اس طرح سے چڑچڑاپن نہیں کرنا چاہیے۔ تو لازم ہے اس کی خدمت، لازم ہے اس کی عزت، پاؤں تلے اسی کے ہے آدمی کی جنت۔ اگر انسان ماں کی خدمت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ محفل ہر ایک سجے گی پر ماں نہیں ملے گی۔ دنیا کی تمام محفلیں سج سکتی ہیں لیکن ماں مل سکتی ہے کہ دوبارہ نہیں، ماں نہیں مل سکتی۔ اس لیے ماں کی عزت خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نظم میں شاعر نے بتایا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں مگر ماں نہیں مل سکتی، یعنی ماں کا مرتبہ تمام چیزوں سے بلند ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں، کیونکہ اسی نے ہمیں دنیا میں لایا ہے، دنیا کا ہر انسان ماں کے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہ اس کے احسان کا قرض نہیں چکا سکتا، کیونکہ ماں نے بہت تکلیفیں اٹھا کر ہمیں پالا پوسا اور بڑا کیا ہے، خود مصیبتیں جھیلی ہیں اور ہمیں آرام پہنچایا، ہمیں آرام پہنچانے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی۔ اس لیے ہم ماں کے احسان کا بدلہ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ماں کا ادب و احترام کریں، ان کی خدمت کریں، عزت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور ہم اس سے ان کی خدمت کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں صرف ماں کا ہی نہیں بلکہ دونوں کا، والدین کا، ماں اور باپ دونوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، دونوں کی بات سننا چاہیے، دونوں کا فرما بردار رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ کی سمجھ میں یہ نظم آ گئی ہوگی۔ اس کو بار بار دہرانا، اچھے سے پڑھنا۔ اب آپ کے لیے کچھ گھر کا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے معنی و اشارات، تو یہ معنی جو دیے ہوئے ہیں یہ آپ کو اردو اور انگلش دونوں میں لکھنا ہے اور دونوں میں یاد رکھنا ہے، اور جب آپ لکھیں گے تو اس میں اردو کے ہی معنی لکھنا ہے۔ یہ جو انگلش کے معنی دیے ہوتے ہیں وہ صرف آپ کے سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ اردو ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں اردو ہی میں بات ہو، اس میں اردو ہی میں لکھا جائے اور اردو ہی میں اس کو اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ اسی لیے ہم یہاں پر زیادہ انگریزی کے الفاظ استعمال بھی نہیں کرتے، جو بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اس میں انگلش بولنا پسند بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ اردو ہے، اور اردو کو اردو کی طرح سے پڑھنا ہے، اردو کو اردو کی طرح سے بولنا ہے، اردو کو اردو کی طرح سے سیکھنا ہے۔ دیکھیے نیچے یہاں دیا ہے ماں کے متعلق رشتوں کی مناسب جوڑیاں لگائیے۔ اب یہاں پر جو ہماری والدہ کے جو رشتہ دار ہیں، بے میں سارے رشتہ دار دیے ہوئے ہیں، الف میں کون ہے ان کا نام دیا ہوا ہے، تو ان کی ہم کو جوڑیاں لگانا ہے۔ آپ کو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کو 2 کالم بنا کر اس میں جوڑیاں لگانا ہے۔ اب نانی سبھی جانتے ہیں اچھی طرح سے، نانی یعنی ماں کی والدہ۔ ماموں، ماموں کون ہوتے ہیں؟ ماں کے بھائی۔ کون ہوتے ہیں؟ ماں کا بھائی۔ پھر خالہ، خالہ کون ہوتی ہے؟ ماں کی بہن۔ ممانی کون ہوتی ہے؟ ماں کے بھائی کی بیوی۔ ماموں، ماموں کون ہوتے ہیں؟ ماں کا بھائی۔ اور خالو، خالو کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر دیا ہوا ہے ماں کی بہن کا شوہر۔ تو یہ سارے جو ہے آپ کو جوڑیاں لگانا ہے رشتوں کی،
اور اس کو اچھی طرح سے کاپی میں لکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کی جو باقی مشق ہے وہ ہم آپ کو واٹس اپ کر دیں گے. اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھنا اور اچھی طرح سے ان کے جواب دینا. ہم نے آپ کو اس میں یہ بھی بتایا ہے اس کو سننا بلکہ اس کو نوٹ کر لینا, اس کو لکھ لینا. حضرت جے پوری جو ہے وہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ جے پور راجستھان میں. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جے پور راجستھان میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ممبئی کس لیے آئے تھے یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ یہاں پر روزی کی تلاش میں ممبئی آئے تھے. ٹھیک ہے. یہ ساری باتوں کو آپ یاد رکھیں گے اور یہ سارے جو ہم نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے اس کو کر لیں گے. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر ہم اپنے اگلے لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.